شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا جی، وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ، تلخیص کی کتنی مضامین تھے؟ پہلا مضمون کون ہے؟ وہ مضامین تو بیان ہو چکے ہیں. دوسرے مضامین کون ہیں؟ کتب قوم سے مسائل، وہ کہاں ذکر کرتے ہیں؟ اضفت، وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ، اور میں نے ملائی ہیں إِلَى ذَلِكَ. ذَلِكَ پر ایک چھوٹا اعتراض ہے جو میں نے نہیں کیا تھا، وہ یہ کہ ذالکہ میں اشارہ ہے مضامین قسم ثالث کی طرح، اور وہ کیا ہے؟ امثلہ، شواہد، قواعد، اور وہ جمع ہے. اور ذالکہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو اشارہ و مشار الیہ میں مطابقت نہیں ہے، تو مختصر معنی کہتے ہیں آسان ہے. امثلہ قواعد کو مؤول کرو بتاویل کس کے؟ مذکور کے، یعنی الی ذالک المذکور جو قواعد وغیرہ ہے. فوائد عثرت، اطلاعات کہ میں مطلع ہوا تھا بعض کتب قوم میں علیہا ان فوائد پر، وزوائد اور میں نے ملائے ہیں چند زوائد، لم اسفر لم افز کہ میں کامیاب نہیں ہوا تھا کسی کی کلام میں کی تصریح کری ان زوائد پر یا اشارہ کری ان کی طرف. اشارہ کا معنی یعنی ایسا کلام بھی نہیں تھا یمکن تحصیلها کہ ان زوائد کی تحصیل ان عبارات سے ممکن ہو بطبع اگرچہ انہوں نے قصد نہ کیا ہو. وسمیتہ، میں نے اس کتاب کا نام رکھا تلخیص المفتاح تاکہ اسم معنی کے مطابق ہو. معنی میں بھی یہ تھا کہ یہ خلاصہ ہے تو میں نے نام بھی خلاصہ رکھا. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهِ، یہاں جو بات تھی کہ کتب قوم کے مسائل کو فوائد کہا اور اپنی استنباطی مسائل کو زوائد کہا، تو اگر زوائد کا معنی کیا ہے؟ فضول، تو یہ کسرن لنفسی ہی ہے. اور اگر اس کا معنی کیا ہو جائے؟ زائدۃ فی الافادۃ علی مسائل القوم، تو یہ نفس الامر ہے. یہ اس نے بیان نہیں کی، یہ متول بیان کرے گا. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهِ، بعض لوگوں نے کہا کہ انا کو کیوں مقدم کیا ہے؟ تاکہ دلالت کری استمرار پر. بات سمجھ میں؟ علامہ نے کیا کہا تھا کہ استمرار تو انا کے بغیر بھی جملے اسمیہ جملے فعلیہ مضارع میں سے حاصل ہے، بلکہ یہ وہ حالیہ ہے اور وہ حالیہ سب سے ہی ہوگا. یہ معنی ہے قدم المصنف انا کو مقدم کیا قصدا الى جعل الواو للحال کہ واو کو ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ترکیب میں کہا تھا انا مبتدا ہے، اسألو فعل ضمیر فاعل، اللہ مفعول اول، من فضل ینفع کا معنی کیا ہے؟ النفع ذو الحال، اور من فضلہ یہ معنی ہے من فضلہ یہ حال ہے، ان ینفع سے بھی کی ضمیر مختصر کی طرف راجع ہے. کما نفع باصلی، اصل سے مراد یا کل مفتاح علوم ہے، یا انہو اللہ تعالی ولی ذالک مالک اس نفع کا، وہو حسبی محسبی وہ میرا کافی ہے، ونعم الوکیل. ٹھیک ہے، ہاں نعم الوکیل کا عطف یا ہوا حسبی پر کرو گے تو یہ ناجائز ہے دو وجہوں سے کہ ہوا حسبی جملے اسمیہ ہے اور نعم الوکیل فعلیہ ہے. دوسرا ہوا حسبی خبریہ ہے اور نعم الوکیل، اور اگر حسبی پر عطف ہو جائے تو نعم الوکیل جملہ ہے اور حسبی تو کہتے ہیں عطفون، یہ نعم الوکیل عطف ہے اما علی جملۃ وہو حسبی، یا ہوا حسبی جملہ پر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اعتراض پڑا کہ وہ تو جملے اسمیہ ہے اور یہ کیا ہے؟ فعلیہ. کہتے ہیں نا یہ بھی اسمیہ ہے، نعم فعل افعال ماضی میں سے، الوکیل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر اور یہ مخصوص بالمدح چاہتا ہے، ہوا وہ مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ. جیسے وہ یہ معنی ہے والمخصوص محذوف، مخصوص بالمدح یعنی نعم الوکیل، نعم ایک فاعل چاہتا ہے وہ وکیل ہے، اور ایک مخصوص بالمدح چاہتا ہے تو نعم فعل افعال مدح میں سے الوکیل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ ہے. او اما علی حسبی، اور یا یہ عطف ہے کس کے اوپر؟
پھر مخصوص بالمدہ محذوف نہیں ہے بلکہ حسبی پر عطف ہوا، اور حسبی کی مبتدا کون ہے؟ ہوا، تو نعم الوکیل کے مبتدا کون ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِمَّا عَلَى حَسْبِي، تو وہ ہوا اس کے ساتھ لگاؤ، اے وہ ہوا نعم الوکیل، تو مخصوص ہوا ضمیر المتقدم، جیسے اس پر تصریح کی صاحب مفتاح نے زید النعم الرجل میں، تو دیکھو نعم فعل افعال مدح میں سے الرجل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر، اور مخصوص بالمدح مقدم زید ہے، تو اسی طرح نعم فعل افعال مدح میں سے الوکیل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، اور مخصوص بالمدح مقدم ہوا ہے۔ دونوں تقدیر پر قد عطف الانشاء علی الاخبار، عطف انشاء کا آیا کس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، لیکن متول کے حواشی نے اس کا جواب دیا، یار نعم فعل افعال مدح میں سے الوکیل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، اور ہوا مخصوص بالمدح مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور جملہ اسمیہ خبر ہے یا انشاء ہے؟ خبر ہے، تو یہ تو عطف خبر کا خبر پر ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اور چلو اگر میں مان لوں کہ نعم الوکیل ہوا یہ انشاء ہے، تو ہوا حسبی جو ہے وہ بھی انشاء ہے، کیوں؟ ہوا حسبی جملہ دعائیہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دعا اس قبیل خبر ہے یا اس قبیل انشاء ہے؟ علامہ نے چھوٹی بات کی ہے، مقدمہ